36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر درجے کا گناہ ہے۔ آج تو ہمارے مسلمانوں کی ننگی حماقت، اتنی بے وقوفی حماقت آ گئی مسلمانوں کا نے، فائنانس پہ پیسے لا کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، فائنانس پہ پیسے لا کے اپنے بچوں کا ولیمہ کر رہے ہیں، انٹرسٹ پہ پیسے لا کے۔ اور پھر اس کے اندر سب سے بڑی حماقت کیا ہے؟ وہ فائنانس کے پیسوں سے کھانا کھلا رہا، وہ کھانا مسجد کے امام صاحب کو بھی کھلا رہا، خطیب صاحب کو بھی کھلا رہا، نقشبندی صاحب کو بھی کھلا رہا، پیر صاحب کو بھی کھلا رہا۔ تم لوگ اصل مولویاں کھاؤ رہے حرام کا کھانا، تمہارے پیٹوں میں گیا تو تم لوگ ہمارے کو دین کی بات نہیں بتا سکتے، بلکہ ہمارے کو بھی کھلا دے رہا۔ اور ہم لوگ بھی کیا بنایا عبد البشیر، بڑا حرام کے پیسوں کا کھانا ہے، حرام 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 حرام۔ سنو اے مسلمانوں، مولانا نے لوگوں تو کھلا دیا، سب سے بڑا گنہگار ہو گیا۔ اب دوسرا کیا ہوا؟ ظلم دیکھو، وہی حرام کے پیسوں کا کھانا اپنی بیٹی کو بھی کھلایا، دلہن کو، اپنے داماد کو بھی کھلایا، دولہے کو، دونوں مل کے کھائے۔ دلہن بھی وہ حرام کے پیسوں کا، سود کے پیسوں کا کھانا کھائی، دولہا بھی وہ سود کے پیسوں کا کھانا کھایا۔ دونوں گئے رات میں ملاقات کرے، اسی ملاقات سے حمل قائم ہوا، مادہ منویہ شوہر کے جسم سے نکلی، عورت کے جسم میں منتقل ہوئی۔ مادہ منویہ بنی کہاں سے؟ وہی نوالا جو رات میں سود کے پیسوں کا کھایا۔ حرام کے نوالے سے مادہ منویہ بنی، مرد کے اندر سے نکلی، عورت کے جسم میں منتقل ہوئی، حمل قائم ہوا، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ 9 مہینے کے بعد تو اب وہ بچہ حافظ قرآن پیدا ہوگا، دنیا میں آنے کے بعد مولانا بنیں گا، علامہ بنیں گا، پیر صاحب بنیں گا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولیں گا؟ نہیں، انہیں ڈاکو بنتا، ڈاکو، گنجٹی بنتا، شرابی بنتا، چور بنتا، زانی بنتا، انہیں زانی زانی۔ اب تک باپ پیسے فائنانس پہ لیتا تھا، انہیں لینے والا نہیں بنتا، انہیں دینے والا بنتا، سب کو پیسے دیتا فائنانس پہ، کاروبار کرتا انہیں۔ ارے کئی کوئی اتنا خطرناک پیدا ہوا رہے، تو بولے تو میرا باپ یہی کھا کے میرے کو پیدا کرا سو ہے، یہ نہیں تو کیا میں للہیت کے کام کروں گا کیا؟ مسلمانوں، آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے، یہ ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے، یہ غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ کا واسطہ، اب یہ بچوں کو میں کیا بولوں نماز پڑھو؟ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے، یہ 20 سال 25 سال 24 سال 22 سال کے یہ بچوں کو میں آ کے مولانا نقشبندی صاحب، میرے بچوں نماز پڑھو، بیٹے نماز پڑھو، میرے بچوں نماز، کیا بولوں میں ان کو؟ جبکہ انہیں پیدا ہوئے جب سے اپنے باپ کو دیکھ رہا، 60 سال کا ہو گیا بڈھا، ابھی بھی مسجد کو جانے کو تیار نہیں ہے۔ 55 سال کا ہو گیا، نالائق، شوگر آ گئی، بی پی آ گیا، ہارٹ پہ حملے ہو رہے، کڈنی خراب ہو رہی، ڈائلسس کی باتیں چل رہی ہے اس کے ساتھ، بدبختہ ابھی بھی خدا کو سجدے کرنے تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر جب ڈرا کے چھوڑ رہا ہے، کیا ہے جی تم گولی پابندی سے نہیں لے رہے، پابندی سے کھاؤ، ایسا کرو ویسا کرو، یہ کرو وہ کرو، ڈاکٹر ڈرا کے مردہ نکال رہا۔ کب رات میں چھٹی اٹھنے والی ہے تمہاری نہیں معلوم، کب تمہارا جو ہے جنازہ نکلنے والا ہے نہیں معلوم، پھر بھی باپ کا بیٹا مرنے کو تیار ہے، مگر اس خدا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ بعض تو نالائقوں کو، شیطانوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا، ہارٹ اٹیک ہوا، بالکل لاسٹ اسٹیج پہ جا کے موت کو ایسا چھینکے پپو لے کے واپس آ گیا۔ 3 دن وینٹیلیٹر پہ تھا، 3 دن وینٹیلیٹر پہ تھا۔ اللہ کیا اللہ کو رحم آیا نہیں معلوم، بولے جان دے، چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے، تھوڑے دن رہ کے ہم نے چھوڑ دے۔ وینٹیلیٹر نکالے، آکسیجن پہ لائے، آکسیجن نکالے، پھر اس کے بعد جنرل وارڈ میں ڈالے، اس کے بعد پورا خاندان آ رہا، کیسے ہیں مامو جان؟ الحمدللہ۔ مامو جان کیسی؟ الحمدللہ۔ مامو جان طبیعت؟ الحمدللہ۔ مامو جان پھر ٹھیک ہو کے زبردست آ گئے گھر میں، بیٹا بھی کیا کرا، میرا باپ آ گیا بول کے صحت یابی کی دعوت رکھ دیا۔ لوگ امت 50,000 روپے خرچہ کرا، دعوت رکھا۔ اب تو بھی کم سے کم اللہ اللہ نہیں،
اتنا شیطان ہے ابھی بھی ریموٹ لے لے کے زی سینما زی ٹی وی کہاں مر گئی یہ قوم؟ کیوں اس کے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں اللہ کا خوف اس قوم کو نصیب نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں شیطانیت پہ اتر گئی یہ قوم؟ یاد رکھو مسلمانوں، اتنے اگر خطرناک بن جاؤ گے نا، اللہ کی قسم اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بیکار باتیں سب، کوئی پیر نہیں بچا سکتا۔ کوئی پیر آ کے ہم کو پکڑ لیا نا، انہیں کیا بچاتا؟ ہم لوگ اس کو بھی لے کے چل جاتے، چلو پیر صاحب تم بھی چلو، بلکہ ہم لوگ اتنے خطرناک ہو گئے۔ پیر صاحب کی نैاں ڈوب جائیں گی۔ کشتی کا کام کیا ہے؟ تیرانا، لوگوں کو یہاں سے وہاں پہنچانا، مگر اس میں 5 لوگ بیٹھے تو پہنچاتی انہیں۔ اس کی کیپیسٹی ہے 5 آدمی کی، 10 آدمی کی، اس کے اندر بیٹھ گئے 20 آدمی، کیا کرتی کشتی؟ خود بھی ڈوب جاتی لوگوں کے ساتھ۔ تو پیر صاحب کا کام ہے نماز پڑھانا، روزے رکھانا، عبادت۔ انہیں مرید بننے جب سے ڈبل گناہ کر رہا، جب سے پیر صاحب کا دامن پکڑا اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہا۔ اب کیا ہوتا؟ پورے مریدہ مل کے پیر صاحب کو دوزخ میں لے کے چلتے، اچھے دکھنے چلو تم ساتھ میں، بل کے کوئی پیر نہیں بچائیں گا میرے بھائی۔ اللہ کا واسطہ آپ کو خود کو اپنا مقدر بدلنا پڑے گا، اپنے حالات بدلنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم لا یغیر بانفسهم ما یغیر ان اللہ لا یغیر بانفسهم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ اس قوم کی حالت اور تقدیر نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی ہے۔ آؤ میرے بھائی توبہ کرو، میرے بھائی توبہ کرو، چھوڑو یہ زندگی، چھوڑو میرے بھائی توبہ کرو، آؤ اللہ کی طرف وضو سے رہو، طہارت سے رہو، وضو سے رہو، نماز پڑھو، نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، ان سے بات کرو، ان سے محبت کی بات کرو، ان کو ہنساؤ، بیویوں کے حقوق ادا کرو، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حرام کا کاروبار مت کرو، حرام کی تجارت مت کرو۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے میرے بھائی، مرنے کے بعد لوگ کس کے لیے حرام کا کما رہے؟ اپنی بیوی کے واسطے، اپنی اولاد کے واسطے، اپنے بھائیوں کے واسطے، اپنے ماں باپ کے واسطے، اپنے گھر کے واسطے۔ مرنے کے بعد نہ گھر کام آئیں گا، مرنے کے بعد بیوی بھی کام میں نہیں آئیں گی، کچھ بھی کام میں نہیں آئیں گی، بیوی کچھ بھی کام میں نہیں آئیں گی۔ پھر بھی بھائی تو بھی قبرستان تک آتا، بیوی تو دروازے میں ٹھہر کے جا رہی جی اللہ حافظ بول کے لائٹ لے لیتی۔ قبرستان کو بھی نہیں آتی بیوی، بیوی کے واسطے مر رہے ہیں، میری بیوی کو سونا دلانا ہے، میری بیوی، ارے سونا دلا رہے ہولے، مگر حرام کاری کر کے سونا کہیں کو دلا رہا، گناہ کر کے سونا کہیں کو دلا رہا۔ بیوی بولے تو ایک بات یاد آ رہی، اچھی سناؤں؟ ہاں سناؤں؟ بیوی بولتے سناؤ، بولتے تم لوگ پہلے ہو نا، عورتوں کے باتاں تم لوگ۔ ایک ریل واقعہ، ریل فیکٹ جو ہم لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے، یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو گئی، دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ لڑکا جا کے گھر میں بولا اماں جان میں وہ بچی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اماں بولے جوتے مارتی ہوں، وہ پٹی سے تو ہرگز شادی نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو گھر میں نہیں رہنا بولے۔ لڑکی جا کے اپنے ماں باپ کو بولی میں وہ بچے سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، ماں باپ قبول نہیں کرے، جوتے مارے، 3 دن بند کر کے رکھ دیے بچی کو اندر۔ چوتھے دن نکلی، بیگ لی، وہ بچے کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کے چلے گئی، دونوں مل کے بھاگ گئے، محلہ چھوڑ گئے۔ بچی کے خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا، بچی اس کے خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دی، دونوں ایک دوسرے کے لیے محلہ چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیے، خوشیاں چھوڑ دیے، دعوتاں چھوڑ دیے، ذلیل اور رسوا گئے، پورے محلے میں ٹام ٹام ہو رہے، بھاگ گئے کہتے دونوں، بھاگ گئے کہتے دونوں، بھاگ گئے کہتے دونوں، آخری ذلیل ہو گئے پورے محلے میں۔ گئے 6 مہینے زندگی گزارے، جتنے پیسے تھے کھا گئے، دوسرے علاقے میں گئے، کھا گئے، اب پیسے ختم ہو گئے، اب کیا کرنا؟ گھر کو فون کرے، اماں میں معافی چاہتی ہوں، اماں بولے چل مر جا تو وہیں چھانا ہی چلے تو چل،
انہیں باپ بولا بابا میں معافی چاہتا ہوں، بابا بولے دکھا تو تیرے کو ٹانگا توڑ دے تو نکل بولے۔ ایسا ہمارے ٹانگا توڑتے بدماشی کو دونوں کیا کرے، آ کے وہی محلے میں جہاں پہ ماں باپ کا گھر ہے، کرائے سے گھر لے کے رہے دونوں مل کے شرارتن، کرائے سے گھر لے کے رہ رہے، انہیں ایک جگہ جاب ڈھونڈ لیا، وہ بچی جا کے ایک اسکول میں ٹیچنگ کی جاب ڈھونڈ لی، دونوں مل کے کما کے لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کرایہ پے کر رہے ہیں، 6 مہینے 8 مہینے 1 سال گزرا ایسی چیز۔ اچانک لڑکی کو اسکول میں فون آیا کہ آپ کے ہسبینڈ آفس میں بیٹھے جاب کر رہے تھے، ہارٹ اٹیک آیا، انتقال ہو گیا۔ نوجوان بچہ چلے گا دنیا سے، رخصت ہو گیا۔ لڑکی روتے پلاتے وہاں سے بھاگی، جا کے دیکھی شوہر کو مرا ہوا ہے، ایمبولنس منگائی، باڈی دلائی، اب باپ کو کال کر رہی تو اس کا باپ بولا نہیں میرے گھر کو نہیں لانا، چل مرو جا کے تم لوگ آئیں بولا۔ تو پھر وہ لڑکے کے باپ کو فون کری تو لڑکے کا باپ بولا لے کے آؤ گھر کو، بولے تو لڑکے کے باپ کے گھر کو لے گئی لڑکے کی باڈی، نلائے دھلائے کفنائے گاڑ دیے۔ اب انہیں جا کے ایک دن گزاری میت کا، دوسرا دن گزاری، تیسرے دن فاتحہ زیارت کے کر لی، چوتھے دن لپسٹک لگا کے ٹیچنگ کو چلے گئی۔ پوری دنیا پریشان، اگے اماں تو بیوہ ہے، وہ پٹا تیرے خاطر اپنے اماں کو چھوڑا، بابا کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، ذلیل ہو گیا محلے میں، انہیں تیری خاطر سب کچھ کرا، انہیں مر گیا تو کم سے کم اس کا غم تو مانا۔ تو بولے مرنے والا مر گیا ہوں گا، میرے کو کھانا لا کے ڈالتا کیا، میرے کو تو کھانا ہونا نا، نوکری گئے تو کھانا آتا، بولتے نوکری کو چلے گئی۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا کا اصلی چہرہ۔ دنیا اتنی چھ میرے بھائی، اتنی چھ دنیا۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کو بہت بڑا سمجھ رہے، ایسا ہے دنیا ایسی۔ دھوکے کی جگہ کا نام دنیا ہے، فتنے کی جگہ کا نام دنیا ہے، انتشار کی جگہ کا نام دنیا ہے، اختلاف کی جگہ کا نام دنیا ہے، ضلالت کی جگہ کا نام دنیا ہے، شرارت کی جگہ کا نام دنیا ہے۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھے سامنے ماشاءاللہ، ارے بھائی وہ زبردست ہے بھائی، عبداللہ بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہیں، اور ماشاءاللہ ایسا 4 جنے کھڑے ہوئے اس کے سامنے، انہیں تعریف کر دیا عبداللہ بھائی کی، عبداللہ بھائی خوش ہو گئے، اچھی بات ہے بٹھے کل مل رہا ہوں میں، کل چائے پہ آ رہا ہوں، بلکہ عبداللہ بھائی گئے جاتے کہ انہیں ہی بول رہا، آخری بدماش ہے بھائی، نہیں نکلے بھائی۔ جب سے تعریف کرا آپ بول رہا بدماش ہے، چور ہے، ڈاکو ہے۔ ہمارا طریقہ ہی ایسا ہے، دنیا اتنی چھ میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے ایسی بیکار لوگوں کے خاطر اس پروردگار کو مت بھولو میرے بھائی، جو رات ہوتے ہی نیند عطا کر دیتا ہے، صبح ہوتے ہی بیداری عطا کر دیتا ہے، شٹر اٹھاتے ہی کاروبار عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو آپ میں کئی لوگ ہیں جن کے گوشت کے کاروبار ہے، ترکاری کے کاروبار ہے، ہر اقسام کے کاروبار ہے، آپ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، لے کے آ کے دکان میں لٹکا دے رہے ہیں، جانور پسند کر رہے ہیں آپ، لٹکا رہے ہیں آپ، مگر آپ لکھ کے لگائے وہاں پہ آج انہیں نہیں خریدیں گا، انہیں خریدیں گا، انہیں خریدیں گا، انہیں خریدیں گا، نہیں، کون آنے والا ہے آپ کو نہیں معلوم، آج کس کس کے گھر میں آپ کا گوشت جانے والا ہے آپ کو نہیں معلوم، مگر اللہ اتنا گراہک آپ کے پاس بھیج رہا، آپ کا لایا ہوا گوشت شام ہونے سے پہلے ختم ہو جا رہا۔ یہ گراہک کا بھیجنے والا کون ہے؟ ذرا زور سے بولو نا جی، اور ذرا زور سے بولو۔ اللہ ہو کے آپ کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، روزانہ آپ جانور کاٹ رہے ہیں، روزانہ اللہ ختم کرا رہا، روزانہ آپ ترکاری لا رہے ہیں، اللہ روزانہ ختم کرا رہا، روزانہ آپ دیکھ بھر کے بریانی ہوٹل میں پکا رہے ہیں، اللہ روزانہ ختم کرا رہا۔ ارے تمہاری دکان، تمہارا کاروبار، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا گھر کا خیال اللہ رکھ رہا ہے، تو پھر اے بندے تو دن میں 5 مرتبہ خدا کے سامنے آ کے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کر دے،
اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کر میرے بڑے بھائی. اللہ کے لیے جیو مسلمانوں. یہ سب بیکار ہے میرے بھائی. یہ سب جھنجھٹاں جھمیلے یہ دنیا سب بیکار ہے. اللہ کے لیے جیو. جیئیں گے انشاءاللہ. اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ. اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. بس اب آخری بات سن لو, بات ختم کرتا ہوں. سنو اے مسلمانوں, بس ایک بات, ایک گزارش اس کے بعد آخری بات. ایک گزارش, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, قابل بناؤ, لائق بناؤ. ہمارے پاس کیا سسٹم چل رہا معلوم؟ میری گوشت کی دکان, میرے بچے کی بھی گوشت کی دکان. میری ترکاری کی دکان, میرے بچے کی بھی ترکاری کی دکان. میری کرانہ اسٹور, میرے بچے کی بھی کرانہ اسٹور. میری ہوٹل, میرے بچے کی بھی ہوٹل. نہیں نہیں نہیں, اللہ کے واسطے یہ رسم توڑ دو, یہ مزاج توڑو. آپ کچھ بھی ہوں گے مگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا, ڈاکٹر. آپ کا بچہ انجینئر بننا, آپ کا ایک بچہ عالم دین بننا, حافظ قرآن بننا, آپ کا ایک بچہ ولایت کی منازل کو طے کرنے والا بننا. اپنے بچوں کو قابل بناؤ میرے بھائی, لائق بناؤ, نیک بناؤ. ہم لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ دیے, پڑھتا تو پڑھ, نہیں تو جا رہے چل, کیا کرتا کر, تیرے کو دنیا میں لانا اپنا کام تھا, جینا تیرا کام ہے. چھوڑ دیے میدان میں, مارکیٹ میں, کیا تو بھی کر لے. انہیں 17 سال میں شرابی بن جا رہا, 20 سال میں مرڈر کر رہا, 40 سال تک جیل میں رہ رہا. اتنے ظالم مت بنو میرے بھائی. اپنی اولادوں کو پڑھاؤ, اپنی نسلوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو نیک بناؤ, اچھا بناؤ, ان کی تربیت کرو. بس اب آخری بات سن لو مسلمانوں, میرے پیارے بھائیوں, اولیاء اللہ سے محبت کرو, اولیاء اللہ سے تعلق رکھو. اولیاء اللہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کرنے کی قوت عطا کیا ہے. یہ مدد کرتے ہیں, یہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ نے ان کو قدرت دی ہے, اختیار دیا ہے, پاور دیا ہے. جس طرح ایک منسٹر اپنے پاس آنے والوں کے لیے مدد کرتا ہے, ایک ایم ایل اے اپنے پاس آنے والوں کی مدد کرتا ہے دنیاوی اسباب میں, ذرائع میں. جیسے ایک مولانا ہے, ان کے پاس کوئی آیا فتویٰ لینے, وہ شرعی مسائل کی فتوے کے ذریعے امت کی مدد کرتے ہیں, تعلیم کے ذریعے مدد کرتے ہیں. ایک سیٹ آدمی ہے, لوگ اس کے پاس آتے ہیں, بھائی ہماری بچی غریب ہے, آپ ہماری بچی کی شادی میں مدد کیجئے. ایک سیٹ آدمی اپنی دولت کے ذریعے ان غریبوں کی مدد کرتا ہے. اللہ جس کو دولت دیا وہ دولت کے ذریعے مدد کرتا ہے. اللہ جس کو علم دیا وہ علم کے ذریعے مدد کرتا ہے. اللہ جس کو عہدہ دیا, منصب دیا, وہ عہدوں اور منصب کے ذریعے بندوں کی مدد کرتا ہے. اسی طرح اللہ نے اولیاء اللہ کو اپنا قرب عطا کیا ہے, روحانیت عطا کی ہے, نور عطا کیا ہے. اولیاء اللہ اپنے ماننے والوں کی قرب الہی کا وسیلہ لے کر اپنی روحانیت کے ذریعے مدد کرتے ہیں. جب دنیا کے سارے لوگوں کی مدد تم مانتے ہو تو پھر اولیاء اللہ کی مدد ماننے میں کیا ٹینشن ہے؟ اولیاء اللہ اس بات پر قادر ہے, ان کے رب نے ان کو یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کے لیے تصرف فرماتے ہیں, ان کے اوپر توجہ فرماتے ہیں, ان کے قلوب کو پاک کرتے ہیں, ان کی جسم کے اندر سے شرارت والے مادے ختم کرتے ہیں, ان کو نور والا بناتے ہیں, اور ان کو اللہ کا مقرب و محبوب بنا کر اس کو دوزخ کے عذاب, محشر کے عذاب, قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اولیاء اللہ سے محبت, ان سے تعلق کو مضبوط کرو, رشتوں کو مضبوط کرو, ان کو چاہو. اولیاء اللہ کے آستانوں پہ ہمارے سنیہ ولیوں کا جاتے جا کے انہیں گنبد کو دیکھتے رہتا, انہیں مزار کو دیکھتے رہتا, انہیں چادر کو دیکھتے رہتا, انہیں پھولوں کو دیکھتے رہتا, انہیں خادم کو دیکھتا, انہیں سجادے صاحب کو دیکھتا. نہیں 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 نہیں, تم خادموں کو دیکھنے, گنبدوں کو دیکھنے, چادروں کو دیکھنے وہاں نہیں جا رہے. تم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو ذکر و اذکار کرو, وظائف پڑھو, تصرف حاصل کرو, توجہ کرو ان کی مزار کی طرف, ان کی روح کی طرف, مراقبہ کرو, فیض حاصل کرو. جب وہاں ٹھہر کر تم وظائف پڑھتے ہو, وہ روحانی فیض ان کی مزار پاک سے تمہارے قلب میں منتقل ہوتا ہے. تصرف فرماتے ہیں اولیاء اللہ.
اولیاء اللہ تصرف فرماتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ان کو یہ قوت، یہ صلاحیت دی ہے، آپ اس کے ذریعے استفادہ کریے، بزرگوں کے پاس بیٹھیے، جا کے کم سے کم ایک 500 بار درود پڑھنا درگاہ میں بیٹھ کے، یا کم سے کم ایک 2 بار یاسین شریف، سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ مزمل پڑھنا، یا نہیں تو کم سے کم دلائل الخیرات شریف کا ایک حصہ پڑھنا۔ کچھ تو کرنا بزرگوں کا نہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، بس خالی جاتے ہا ہو کرتے نکل جائے، اس لیے ہمیں بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، ان کی نگاہ کرم نصیب نہیں ہوتی، ان کی دعاؤں میں جگہ نہیں ملتی۔ بزرگوں کا بیٹھ کے فیض حاصل کرنا، تصرف حاصل کرنا، بزرگان دین ہم پر توجہ فرماتے، ہمارا بیڑا پار ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا بیٹھنا، سننا، سمجھنا قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔